الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، الا، مگر، قال، کہا، مترفوہا، اس کے خوشحال لوگوں نے۔ طرفن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشحالی۔ خوشحالی عطا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الا، مگر، قال، کہا، مترفوہا، اس کے خوشحال لوگوں نے، انا، بے شک ہم، بما ارسلتم بہ، اس چیز کا جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، نحن، ہم، اکثر، زیادہ ہیں، اموالا و اولادا، اموال اور اولاد میں، وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بمعذبین، ہرگز عذاب دیے جانے والے۔ قل، کہہ دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط، کشادہ کرتا ہے، فراخ کرتا ہے، کھولتا ہے، الرزق، رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کر دیتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اور لیکن اکثر لوگ، لا يعلمون، علم نہیں رکھتے، نہیں جانتے۔ وَمَا، اور نہیں ہیں، أَمْوَالُكُمْ، تمہارے اموال، وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور نہ ہی تمہاری اولاد، یہ جمع کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ بِالَّتِي، وہ جو، تُقَرِّبُكُمْ، تمہیں قریب کر دیں، عندنا، ہمارے ہاں، زلفیٰ، قریب کرنا، الا، مگر، من آمنہ، جو شخص ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا، فاولئک، پس یہ لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے، جزاء الضعف، دگنا بدلہ ہے۔ الضعف، یہ جو ہے نصفن کی ضد ہے، یعنی کسی چیز کی مثل اتنا، اور پھر یہ کئی گناہ کے معنی میں استعمال ہونے لگا، جو 10 گناہ بھی ہو سکتا ہے، 700 گناہ بھی، اور اس سے زیادہ بھی۔ بما، اس کے عوض جو، عملو، انہوں نے عمل کیا، وہم، اور وہ، فی الغرفات، بالا خانوں میں، غرفہ، بلند و بالا عمارت، بالا خانہ اس کو کہا جاتا ہے۔ آمنون، بے خوف ہوں گے۔ والذین، اور وہ لوگ جو، یسعون، کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات جھٹلانے میں، معاجزین، اس حال میں کہ عاجز کرنے والے ہیں، اولئک، یہ لوگ، فی العذاب، عذاب میں، محضرون، حاضر کیے جانے والے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، کھول دیتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، لہو، اس کے لیے، وما، اور جو، انفقتم، تم خرچ کرتے ہو، من شیء، کوئی بھی چیز، فہو، پس وہ، یخلفہ، اس کی جگہ اور دیتا ہے۔ خلف کا معنی ہوتا ہے اس کی جگہ، اس کی نعم البدل، جس کو ہم کہتے ہیں اس کی جگہ پر دینا۔ وہو، اور وہ، خیر الرازقین، سب رزق دینے والوں میں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور اس آیت کے اندر، حقیقت کے اندر، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ پیچھے آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ کافر لوگ، انہوں نے کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انکار کر دیا، قرآن کا بھی
انکار کر دیا۔ قیامت کا تو انکار آپ نے پڑھ لیا، سارا کچھ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آپ پہلے نبی نہیں ہیں، پہلے رسول نہیں ہیں۔ آپ سے پہلے ہر نبی کی مخالفت اور اس کا جو مقابلہ ہوا ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے؟ جو مال و ثروت والے ہیں، جو جاہ و حشمت والے ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہمیں کچھ ملا ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ تو وہ لوگ ہمیشہ اپنے نبیوں کی تکذیب کرتے آئے ہیں، اور ان کے اوپر صرف تکذیب ہی نہیں بلکہ انہوں نے الزامات بھی لگائے، بہتانات بھی ان کے اوپر لگائے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو اس لیے فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، کہ ہم نے کسی بھی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، الا قال مترفوہا، مگر اس کے جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ جو کچھ تم ہمارے پاس لے کر آئے ہو، جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہمارے پاس، ہم اس سب کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی ایک بات نہیں، ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ جو تم ہمیں جب بھی بلاؤ گے، جب بھی دعوت دو گے، جس بات کا بھی حکم دو گے، کہو گے یہ کرو، ہم سب کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اب خوشحالی عطا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ان کی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر بھی کیا، اللہ کی ملاقات کا انکار بھی کیا، اور ہم نے، اللہ فرماتے ہیں اطرفناہم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو مال و ثروت بھی دیا، مال و دولت ان کو عطا کیا۔ کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہے، یاکل مما تاکلون منہ، جس میں سے تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، ویشرب مما تشربون، اور اس میں سے پیتا ہے جس میں سے تم پیتے ہو۔ تو یعنی کہ انہوں نے ہمیشہ انکار کیا ہے۔ اور یہی بات جب ہرقل نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے پوچھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو ایک سوال کے جواب میں ابو سفیان نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو غربا ہیں، جو معمولی قسم کے لوگ ہیں، غریب ہیں، مستضعف ہیں، کمزور ہیں، وہ لوگ اس نبی کی بات کو مانتے ہیں۔ تو اس وقت ہرقل نے یہ بات کہی تھی کہ ہاں، نبی کی بات ماننے والے ہمیشہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، جو مال و دولت والے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے نبیوں کی بات کا انکار کرتے ہیں، اور صرف انکار نہیں کرتے بلکہ اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ انعام کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، 123 نمبر آیت ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اچھا بلکہ اس سے پچھلی آیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ اسی طرح ہم نے ہر بستی کے اندر جو جرم کرنے والے ہیں وہ کن کو بنایا؟ اکابر، جو بڑے ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، متکبر لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کو ہم نے جرم کرنے والا بنایا، تاکہ لیم کرو فیہا، تاکہ وہ اس کے اندر کیا کریں؟ اس بستیوں کے اندر، اس علاقے کے اندر مکر کریں۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیجیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اللہ کہتے ہیں جب ہم کسی بستی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں، جو اس بستی کے امراء ہوتے ہیں، اس بستی کے جو امراء ہوتے ہیں، جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو حکم دیتے ہیں۔ اب حکم دینے کا مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نافرمانیاں کرو، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ ان کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں، ہم ان کی مال کی فراوانی کر دیتے ہیں، اور پھر وہ سرکشیوں کے اندر
لگ جاتے ہیں، اور جب وہ سرکشی کے اندر لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فحق علیہ القول، ان کے اوپر بات واضح ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے، جو اللہ رب العالمین ان کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں عذاب، وہ ان کے اوپر آ چکا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین ان کے اوپر عذاب کو نازل کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کی آیات اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، جیسا کہ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ سرداروں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ ہم آپ کو واضح گمراہی کے اندر دیکھتے ہیں، ہم آپ کو واضح گمراہی کے اندر۔ پھر اسی طرح آپ آگے قوم عاد کا تذکرہ پڑھ لیں، انہوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کو کیا کہا؟ انا لنراک فی صفاحۃ، ہم آپ کو نعوذ باللہ بے وقوف سمجھتے ہیں، انا لنظنک من الکاذبین، اور ہم آپ کو جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، کاذب سمجھتے ہیں کہ آپ سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں۔ پھر یہاں پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے پھر سیدنا صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کے بارے میں ان کی قوم نے کیا کہا کہ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون۔ یعنی جو متکبرین تھے، اپنے سے کمزور لوگوں کو وہ کہنے لگے جو ایمان لے کر آئے تھے سیدنا صالح علیہ السلام پر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ صالح بھیجا گیا رسول ہے؟ ہم تو انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو نبی رسول، ہم نے اس کو نہ نبی ماننا ہے نہ ہی رسول ماننا ہے۔ پھر اسی طرح آپ آگے مزید چلتے چلے جائیے، اللہ رب العالمین نے اور اسی صورت کے اندر کئی آیات کو بیان کیا۔ پھر اسی طرح سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوموں کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا ہے، پھر اسی طرح قوم عاد وغیرہ، ان کا اللہ رب العالمین نے ذکر کر کے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چیز یہاں پر واضح طور پر ذکر کر دی نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ہر نبی کی جو مخالفت ہے اور جو اس کا مقابلہ کرنے والے تھے وہ مال و ثروت والے لوگ ہی تھے، یہ آپ پہلے نہیں ہیں۔ تو یہ اگر آپ کا انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ ہماری طرف لے کر آئے، ہم سب کا انکار کرتے ہیں، تو آپ ان سے اس بات سے پریشان نہ ہوں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ فخر کرتے ہوئے اور نبی کی تحقیر کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ نحن اکثر اموالا و اولادا، کہ دیکھو ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس اولادیں زیادہ ہیں، اور اس مال اور اولاد کو، اس کی کثرت کو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر راضی ہے۔ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم پر راضی ہے، خوش ہے۔ آپ اگر پڑھتے ہیں سورہ زخرف کے اندر جا کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اب فرعون کو دیکھیے، اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ مصر کا بادشاہ کہتا ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین۔ نعوذ باللہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مہین، حقیر کہتا ہے۔ کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص بہتر ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے؟ میرے پاس دیکھو ہر طرح کی نعمت موجود ہے، ہر کچھ میرے پاس موجود ہے۔ تو وہ اس کو اپنی خوشحالی کو سمجھتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ہوں۔ تو کافر بھی یہی بات سمجھتے تھے، نحن اکثر اموالا و اولادا، کہ ہمارے پاس جو مال کی کثرت ہے یا ہمارے پاس جو اولاد کی کثرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا، ہمیں اتنا زیادہ مال نہ دیتا، اتنی زیادہ اولادیں نہ دیتا، یہ عذاب ہم پر کبھی بھی آنے والا نہیں ہے۔ وما نحن بمعذبین، ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قیامت قائم بھی ہو گئی تو وہاں پر بھی ہمیں یہ نعمتیں ملیں گی جس طرح دنیا کے اندر ملی۔ تو اللہ رب العالمین نے کافروں کو جو مال اور متاع دیا ہے، وہ مال و متاع اتنا زیادہ ہے۔ قارون کو دیکھیے، قارون کون تھا؟ اللہ کا نافرمان تھا، متکبر تھا، سرکش تھا، خزانے دیے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے، اس کی چابیاں، اس کے خزانے کی چابیاں قافلہ اٹھایا کرتا تھا اونٹوں کا ایک بڑا۔ فرعون کو دیکھ لیجئے، شداد کو دیکھ لیجئے، حامان کو دیکھ لیجئے، نمرود کو دیکھ لیجئے، یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مال کی کثرت دی ہوئی ہے،
اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فلا تغرنک، آپ کو کہیں ان کی مال کی کثرت دھوکے میں نہ ڈال دے، آپ اس دنیا کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی خوشحالیوں کو دیکھ کر کہیں آپ دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان منافقین کی مالوں کو دیکھ کر، ان کی اولادوں کو دیکھ کر آپ تعجب میں نہ آ جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے دیتا ہے لیعذبہم بہا فی الدنیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے، اور اسی مال اور اسی اولاد کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کے اندر عذاب کا ذریعہ بنائے گا، ان کو عذاب کے اوپر اللہ رب العالمین عذاب میں نازل کریں گے اسی مال اور اولاد کی وجہ سے، اور اگلی آیت کے اندر یہ بات سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، کیا واقعی جب اللہ رب العالمین کسی کو مال زیادہ دیتے ہیں یا کسی کو اولاد زیادہ دیتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی راضی ہونے کی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، کہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق، یہ رزق جو میرا رب العالمین دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یعنی آسودگی خوشحالی جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت اور مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ بسا اوقات ناراض ہونے کے باوجود آزمائش کے لیے اور حجت تمام کرنے کے لیے کافر اور فاسق کو فراخ رزق اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں، اور کبھی آزمائش کے لیے اور گناہوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے مومن کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی اپنی حکمت اور مصلحت کی بنا پر کافروں کا رزق تنگ اور مومن کا رزق فراخ کر دیتے ہیں، تاکہ یہ آزمائش قائم رہے، اور دنیا کی خوشحالی کو دیکھ کر لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ جی کافروں کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اس طرف نہ چلے جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم صرف رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں کشادہ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مال و اولاد کی کثرت اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی دلیل ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اس جملے کے دو مطلب علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو تمہاری اولاد ہیں، تمہارے مال ہیں، یہ تمہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں کر سکتے، یعنی جو مال و اولاد اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہے یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب کا ذریعہ بن سکیں، بلکہ یہی چیزیں اکثر انسانوں کے لیے غضب اور غصے کا سبب بن جاتی ہیں اور اسے لے ڈوبتی ہیں، اور اللہ کے ہاں تقرب کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لے کر آئے گا اور عمل صالح کرے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بندہ قریب ہوگا۔ مال اور اولاد یہ اللہ کے قریب انسان کو نہیں کرتے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے کر آتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا ہے اور نیک اور صالح اولاد بھی عطا کر دی ہے، اب وہ کیا ہے؟ مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ یہ پھر مال اور یہ اولاد انسان کو اللہ کے قریب کر سکتی ہے، یعنی اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ہو، عمل صالح ہو، تو پھر یہ اولاد اور یہ مال انسان کے لیے تقرب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو انسان کو یہ مال یہ اولاد اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اندر اگرچہ عمل صالح شامل تھا، کیونکہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے نا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور پھر اعضاء سے اس کے مطابق عمل کرنا۔ اب ایمان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، عمل صالح کے اندر یہ نا عمل اب کیا ہے؟ اعضاء کے ساتھ آپ نے کرنا ہے نا، تو اس کو الگ ذکر اس لیے کیا گیا، علماء کہتے ہیں یہاں پر اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر بھی ذکر کیا ایمان اور عمل صالح الگ الگ ذکر کیا ہے، تاکہ انسان یہ نہ سمجھے کہ صرف میں زبان سے اقرار کر لوں گا تو میرے لیے کافی ہے، نہیں، بلکہ اس بندے کو عمل بھی کرنا پڑے گا،
پھر وہ بندہ کامیاب ہوگا، پھر جنتوں کا وارث بنے گا، پھر وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے من عمل صالحا کے بعد، من آمن وعمل صالحا کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ذکر کیے وہ انعامات اس کو ملیں گے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان کو ڈبل، دگنا، بڑھا چڑھا کر اللہ رب العالمین ان کو بدلہ دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بما عملو، وہی نقطہ دوبارہ آ گیا کہ عمل کرو گے تو تمہیں ملے گا، عمل نہیں ہوگا تو پھر یہ مال کی کثرت، یہ اولاد کی کثرت، یہ تمہیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور فرمایا کہ جنت کے اندر بلند و بالا عمارتوں کے اندر، بالا خانوں کے اندر ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے اوپر بالا خانوں میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ اس ستارے کو دیکھتے ہیں جو آسمان کے کنارے پر مشرق یا مغرب میں سے گزر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان میں سے بعض سے افضل ہوگا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو پھر انبیاء کے گھر ہوں گے جہاں ان کے سوا کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، وہاں پر وہ لوگ بھی پہنچیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، اور رسولوں کی جنہوں نے تصدیق کی ہوگی وہ وہاں پر جائیں گے۔ اور پھر فرمایا آمنون، بے خوف ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کی نعمتیں ابدی ہیں، دائمی ہیں۔ دنیا کے اندر کیا ہے؟ ابدی نعمت کوئی بھی نہیں تھی، دنیا خوف تھا، تو یہ سارا خوف اللہ فرماتے ہیں ختم ہو جائے گا، وہ امن کے اندر ہوں گے، کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کا اسلوب ہے اس کے مطابق اہل ایمان کا تذکرہ کر دیا، ان کو ملنے والا انعام۔ اب کافر لوگ، ان کی محنت اور ان کی کوشش کا بھی ذکر کر دیا، پیچھے اس کی تفسیر آپ پڑھ چکے ہیں سورہ سبا کے اندر ہی، آیت نمبر 5 کے اندر، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اللہ کہتے ہیں جو ہماری آیات کو باطل کرنے کے اندر ہمارے احکامات کو جھٹلانے میں وہ اتنی کوشش کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عاجز کر دیں گے، ہمیں تھکا دیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے؟ عذاب جہنم کا، محضرون، جس میں ان کو پیش کیا جائے گا، ان کو ڈالا جائے گا، عذاب جہنم میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر پیچھے میں نے آپ کو یہ نقطہ بتایا تھا کہ جس طرح کافر وہ اللہ کی آیات کے جھٹلانے میں کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل ایمان اللہ رب العالمین کے احکامات نافذ کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانے میں، لوگوں تک دعوت دین کا کام کرنے میں ان کو زیادہ سے زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے جتنی کہ کافر لوگ کرتے ہیں۔ پھر آخر کے اندر وہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی وہی الفاظ ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھ لیا، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له۔ یہ الفاظ دوبارہ کیوں لائے گئے ہیں؟ یہاں پر یاد رکھیے دونوں جگہ مقصد دونوں آیات کے مختلف ہیں۔ پہلی آیت میں بات تھی کفار کی، ان کا رد کرنا مقصود تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مال و دولت ہمیں جو ملا ہے یہ اس لیے ملا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم چنیدہ ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے راضی اور خوش ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہ رزق جو اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے تنگ کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور حکمت پر مبنی ہے۔ یہ تمہارے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے، یہ اس لیے نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اس لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ ان ربی یبسط الرزق، کہ بے شک میرا رب رزق کو کشادہ کرتا ہے، فراخ کرتا ہے، لمن یشاء من عبادہ، جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ عباد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے۔ یہ جملہ یقدر لہ، یہ بھی یہاں پر کیا ہے؟ اضافہ ہے۔ تو یہاں پر یہ اشارہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس سے تمہارا رزق تنگ نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، اور اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو مال تمہارا بڑھے گا نہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات سمجھائی تھی کہ انفق بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال تم خرچ کرو
اور عرش والے کی طرف سے فقیری سے مت ڈرو، بلکہ کیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، انسان کو واپس کرتے۔ پھر وہ حدیث مبارکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کوئی ایک اونٹ کے بچے کو یا گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو پالتا ہے اور بڑھاتا ہے، مثل احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین اس کو بنا دیتے ہیں۔ اب اور احد پہاڑ کا وزن کیا ہے کوئی بھی نہیں جانتا، پتہ ہی نہیں کسی کو، نہ کوئی کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے علم میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور وَيَقْدِرُ لَهُ کہا ہے اللہ رب العالمین نے، علیہ نہیں کہا، کیونکہ یہ رزق کا کشادہ ہونا یہ بندے کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتے ہیں، جس کا رزق چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد افلح من اسلم، جو بندہ مسلمان ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، ورزق کفافا، اور اس کو گزارے کے مطابق رزق دیا گیا، وقنعہ اللہ بما آتاہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو قانع بنا دیا۔ پھر آگے فرمایا وما انفقتم من شیء، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ رب العالمین کی راہ میں، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کم ہو زیادہ ہو، جو بھی تم اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاں پر بھی خرچ کرو گے تو یاد رکھو اللہ رب العالمین اس کا نعم البدل، اس کے بدلے میں اور اللہ رب العالمین نے تمہیں ضرور دینا ہے، یا تو دنیا میں عطا کر دے گا یا پھر آخرت کے اندر تو ضرور اس نے عطا کرنا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس دن بھی بندے صبح کرتے ہیں اس میں 2 فرشتے اترتے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے، وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو تباہ کر دے۔ تو یہ فرشتہ اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں پہلے لوگوں کے اندر شامل فرما دے کہ روزانہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں، اور تاکہ فرشتے کی دعا ہمیں بھی شامل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل، الفاظ کے اوپر غور کریں، اعطی منفقا خلفا، کہ اللہ اس کی جگہ اور اس کو دے دے، جو نہیں دیتا اس کے مال کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم، اے ابن آدم، انفق انفق علیک، تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، اور فرمایا کہ یمین اللہ ملآ، اللہ رب العالمین کا جو دایاں ہاتھ ہے وہ بھرا ہوا ہے، صحاء بہت برسنے والا ہے، لا یغیضھا شیء اللیل والنہار، دن اور رات خرچ کرنے سے اس میں کچھ بھی کمی ہونے والی نہیں ہے، یعنی اللہ کو جتنا دو گے اللہ تمہیں بڑھا کر دے گا، اللہ کے مال میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ اس طرح کی دیگر آیات اور احادیث جو اس بات پر ترغیب دلاتی ہیں کہ انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہتر بدل عطا کرنا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اس لیے کہ دوسرے تمام دینے والے اس کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین وہ اکیلا ہے جو ہر چیز اپنے پاس سے دیتا ہے۔ خلاصہ کیا ہے ان آیات کا کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ متکبرین، یہ خوشحال لوگ، یہ کفار مکہ، قریش مکہ اگر آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، قرآن کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جتنے بھی نبی اور رسول آئے اسی طرح ان کے جو ان کی قوم کے خوشحال لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے بھی یہی کیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا ان کو چھوڑ دیا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر، دنیاوی عذاب کے اندر مبتلا کیا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا جو آج بھی انسانوں کو لاحق ہے، اور اس وقت کے کفار اور مشرکین کو بھی لاحق تھی، اور آج بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جی میرے پاس جو مال کی فراوانی ہے، جو میرے پاس اولاد کی فراوانی ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، خوش ہے۔ اگر یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ سب کا سب انبیاء کو دیتا، اللہ تعالیٰ امتحان نہ لیتا اولاد کے معاملے میں، کس کا؟ انبیاء کا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کب اولاد بڑھاپے میں دی، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا،
ٹھیک ہے، اور وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، جب ان کو بشارت سنائی گئی تو ان کی بیوی نے کیا کہا؟ ھذا بعلی شیخا، یہ تو بوڑھا ہو چکا ہے میرا شوہر، اور میں عاقر، بانجھ ہو چکی ہوں، عقیم ہوں، کس طرح اولاد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے اندر کس کو ڈالتا ہے؟ نبیوں کو ڈالتا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے، کتنی بڑی مصیبت اور تکلیف کے اندر، بیماری کے اندر کتنا عرصہ وہ رہے۔ یہ خوشحالی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد کر دیا کہ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے یا اولاد زیادہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہے، خوش ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مال اور اس اولاد کی وجہ سے ہی ان کو اس دنیا کے اندر بھی عذاب میں ڈالیں گے اور آخرت میں بھی عذاب میں ڈالیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ جو مال اور اولاد تمہارے پاس موجود ہے، یہ قربت کا ذریعہ اس وقت بنے گا جب ایمان لے کر آؤ گے، جب عمل صالح کرو گے، پھر یہ قربت کا ذریعہ ہوگا، وگرنہ یہ قربت کا ذریعہ نہیں ہے۔ صرف مال اور اولاد کا ہو جانا، اللہ رب العالمین کے ہاں تم قریبی نہیں بن سکتے، اللہ کے برگزیدہ نہیں بن سکتے، اللہ رب العالمین کے منتخب نہیں بن سکتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آخر میں دوبارہ اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یاد رکھو وہ اللہ رب العالمین تمہیں واپس کرے گا، اس کا نعم البدل دے گا، اس کے بدلے میں بہترین دے گا، بڑھا چڑھا کر دے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ ساری آیات اور دیگر آیات موجود ہیں، اس چیز پر دلالت کرتی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔